احباب گرامی، حمد و ثنا کے بعد آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر آپ احباب کے سامنے اس عظیم جماعت کا تذکرہ کرنا چاہوں گا جن کو حضرات صحابہ کرام کہا جاتا ہے، اور ہم اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں وہ لوگ جو کسی تحریک کے ابتدائی کارکن ہوتے ہیں یا پھر کسی بھی مذہب کے ماننے والوں میں سے جو سہولتیں، جو پریشانیاں، جو تکالیف ان شخصیات کو برداشت کرنا پڑتی ہیں جو سب سے پہلے اس مذہب کے ماننے والے ہوتے ہیں، تو اس کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ ساتھی، آپ کے وہ جانباز جو آغاز میں اسلام لائے اور پھر انہوں نے آپ کا ساتھ دیا اور آپ کے ساتھ دین کو پھیلانے میں انہوں نے ہر طرح کی قربانی دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمتوں کو اپنی پیاری کتاب میں بیان فرمایا، کیونکہ آنے والے ایام میں حضرات صحابہ کرام کے حوالے سے طرح طرح کی باتیں ہوں گی، لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے اسلاف اور ان کی خدمات کا پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا اسلام میں کیا کردار تھا۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ صحابی ہوتا کون ہے؟ جس نے حالت ایمان میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا اور اسی ایمان پہ وہ اس کائنات سے رخصت ہو گیا، اور پھر اس کے بعد بات آتی ہے کہ ان شخصیات کی عظمت کیا ہے جنہوں نے میرے آقا کا دیدار کیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی، اس مسلمان کو آگ ہرگز نہیں چھو سکتی جس نے مجھے دیکھا، اور پھر اس مسلمان کو بھی آگ نہیں چھوئے گی جس نے میرے صحابی کو دیکھا۔ اور اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے کو سب سے بہترین زمانہ قرار دیا، اور اس کے بعد فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرے صحابہ کا زمانہ، اور اس کے بعد پھر سب سے بہترین زمانہ تابعین کا زمانہ، جنہوں نے صحابہ کا دیدار کر کے اپنے اوپر جہنم کو حرام کر لیا۔ حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے یہ جو لوگ جو میرے آقا کے صحابی بنے ان کے مختلف درجات بیان فرمائے، ان میں سب سے زیادہ فضیلت اور عظمت والے وہ صحابہ ہیں جنہوں نے آغاز میں اسلام کو قبول کیا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ فرماتے ہیں جو سب سے پہلے اسلام لانے والے، چاہے وہ مہاجرین ہو یا انصار ہو، اور پھر وہ بھی جو ان کے بعد ایمان لانے والے، ان کے ایمان کی تابع داری کرنے والے، اللہ ان تمام سے راضی ہو گیا۔ اللہ نے ان سب کے لیے جنتوں کا وعدہ کیا، ان کے لیے جنتیں تیار کی، اور اس جنت میں یہ جو رب نے ان کے لیے تیار کی ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر رب تعالیٰ کی کتاب نازل ہوئی، صحابہ کرام کی عظمت اس انداز میں بیان ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ
हब्बबा इलैकुमुल ईमाना वज़य्यनहु फी कुलूबिकुम। अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ने ईमान को तुम्हारे दिलों में मुज़य्यन कर दिया। इसको, ईमान को तुम्हारे दिलों में मुज़य्यन कर दिया। नूर ईमान से तुम्हारे दिल रोशन हो गए। रब ताला ने सहाबा के ईमान की गवाही दी। ये बहुत बड़ी अजमत है। एक बंदे के ईमान की गवाही मैं देता हूं, एक बंदे के ईमान की गवाही आप देते हैं, एक बंदे के ईमान की गवाही गांव का कोई बड़ा देता है। ये बंदा साहिब ईमान है। और देखिए, अगर कायनात में से नेक इंसान किसी इंसान के हक में गवाही दे दे, या अल्लाह ये बंदा बड़ा अच्छा था, ये बंदा बड़ा नेक था, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं रब उस पर जन्नत को वाजिब कर देता है। आपने वो रिवायत सुनी होगी कि एक जनाजा मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने से गुजरा। सहाबा ने तारीफ की। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वाजबत वाजबत वाजबत, 3 मरतबा ये अल्फाज इरशाद फरमाए। अब सहाबा किराम ने पूछा, ऐ अल्लाह के नबी जी क्या वाजिब हो गई, बात समझ नहीं आई। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जिस बंदे के हक में तुम गवाही दो ये बंदा अच्छा था, नेक था, रब ताला उस पे जन्नत को वाजिब कर देते हैं। रब ताला उस पे जन्नत को वाजिब कर देते हैं, क्योंकि इस कायनात में तुम अल्लाह के गवाह हो।